السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پیارے ساتھیوں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں 22ویں سپارے سے ایک کہانی۔ 22ویں سپارے میں 3 صورتیں موجود ہیں، 2.5 صورتیں، سورۃ سبا، فاطر اور یاسین، جو کہ موجود ہے آدھی 23ویں سپارے میں اور آدھی 22ویں سپارے میں۔ 23ویں سپارے میں سورۃ سبا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہانی سنائی ہے سبا کی۔ اور سبا جانتے ہیں آپ، سنی تھی، سنتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سبا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آپ سن چکے ہیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو بلایا تو وہ فرما بردار بن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پہنچی، اسلام قبول کر لیا۔ ملکہ سبا کے حالات سے اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا کہ یہ لوگ بڑے عقل مند اور انجینئر قسم کے لوگ تھے۔ سبا کے تخت کا ذکر بھی قرآن میں آیا ہے، کیونکہ سبا کے لوگ بڑے دولت مند اور عقل و عمل میں بڑے ہوئے تھے۔ اس لیے حضرت سلیمان نے ملکہ سبا کو 2 موقعوں پر ان پر اپنی بڑائی کا اظہار بھی کیا، جسے ملکہ سبا کو بھی ماننا پڑا، ورنہ وہ اس زمانے کی بہت ہی امیر کبیر ریاست کی ملکہ تھی۔ سبا کا علاقہ دنیا میں ایک جنت کا نمونہ تھا۔ یہ اللہ کے فرما بردار بندے تھے۔ سبا کی حکومت یمن سے لے کر شام تک اور شمالی افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہیں سے ابرہہ نے خانہ کعبہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے حملہ کیا تھا۔ سبا کے حاکموں نے بڑی بڑی عظیم و شان عمارتیں بنائی تھیں۔ ان کی حکومت میں زمین کے اندر خزانے دبے ہوئے تھے۔ حجر اور یمن کا علاقہ خوشبودار اشیاء کے لیے مشہور تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جس لکڑی کو جلاتے تھے وہ بھی خوشبودار ہوتی تھی۔ ان لوگوں نے اپنی خداداد قابلیت سے بڑے بڑے بند باندھ کر پانی کو محفوظ کر لیا تھا، جس سے آب پاشی یعنی کہ نہری نظام بنایا تھا۔ بحرین اور عمان میں تو اب تک موتی نکلتے ہیں۔ عرب میں سونے اور جواہرات کی کانیں تھیں۔ یمن کا ساحلی افریقی اور مشرقی ملکوں کی پیداوار کے لیے بڑی منڈی تھی۔ شام، مصر اور یورپ اور ہندوستان کے درمیان جو تجارت ہوتی تھی وہ سبا کے راستے سے ہی ہوتی تھی۔ تورات میں بھی، یعنی کہ جو یہودیوں کی کتاب ہے، سبا کی دولت اور تہذیب کے ذکر موجود ہیں۔ سبا کے لوگوں نے 2 پہاڑوں کے درمیان میں جو ایک لمبی چوڑی وادی تھی، ان کے درمیان بند باندھ کر پانی کا بہت بڑا ذخیرہ جمع کر لیا تھا۔ عرب کے بعض مورخوں کا کہنا ہے کہ یہ بند 2 مربع میل میں تھا۔ اس بند کے آثار بھی اب تک موجود ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس بند کے نیچے اوپر 3 منزلیں تھیں۔ دونوں طرف 300 مربع میل کے رقبے میں پھلوں، پھولوں اور خوشبوؤں کے بہت ہی بڑے خوبصورت باغات تھے۔ قرآن مجید میں سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلا شبہ اہل سبا کے لیے ان کے وطن میں خدا کی قدرت کی عجیب و غریب نشانیاں تھیں۔ دائیں بائیں دور تک باغوں کا سلسلہ چلا گیا تھا۔ خدا نے ان کو فرما دیا تھا کہ اے سبا والو، اپنے پروردگار کی جانب سے بخشی ہوئی روزی کھاؤ
اور اس کا شکر ادا کرو۔ یہ شہر پاکیزہ ہے اور اللہ یعنی کہ میں بخشنے والا ہوں۔ اہل سبا ایک مدت تک اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ وہ اللہ کے احکام بھی مانتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بھی کرتے تھے، مگر آہستہ آہستہ ان میں وہی خرابیاں اور برائیاں پیدا ہونے لگ گئیں جو پہلی قوموں کی تباہی کا باعث بنی تھی۔ اب ان کی ترقی کو زوال آیا اور انہوں نے اسلام ہی چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں کو مہلت دیتے ہیں، ان کی طرف اپنے رسول بھیجتے ہیں جو ان کو برے کاموں سے روکنے کی کوشش کرے اور نیکی کے کاموں کی تبلیغ کرے۔ مگر جب سبا والوں پر انبیاء کی کسی بات کا اثر نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر 2 قسم کے عذاب نازل کیے، جس سے ان کے باغات برباد ہو گئے اور ان کی جگہ جنگلی بیریاں اور خاردار درخت اگائے۔ ہوا یہ کہ وہ بن جس پر ان کو بڑا ناز تھا اور جس کی مضبوطی اور پائیداری کے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے تھے، وہ ٹوٹ گیا اور سیلاب نے تمام حسین و جمیل باغات کو تباہ و برباد کر دیا۔ خدا کے اس عذاب کو اہل علم اور انجینئر بھی نہ روک سکے۔ انہوں نے بہت کوشش کی مگر وہ سیلاب تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر آ رہا تھا۔ اب اہل سبا کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ رہا کہ اپنے وطن اور ملک کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک کی طرف چلے جائیں۔ قرآن حکیم میں یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ وہ قومیں جو اللہ تعالیٰ سے باغی ہو جاتی ہے اور بات نہیں مانتی ہے، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر انہوں نے یعنی کہ قوم سبا نے پیغمبروں کی نصیحتوں سے منہ پھیر لیا، بس ہم نے ان پر بند توڑنے کا سیلاب بھیج دیا اور ان کے 2 عمدہ باغوں کے بدلے ایسے باغات اگائے جو بدمزہ اور بیری کے درختوں کے جھنڈ تھے۔ ہم نے ان کو ان کی ناشکر گزاری کی سزا دی اور ہم ناشکر قوموں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ اہل سبا پر یہ سیلاب اچانک آ گیا تھا، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنا عظیم و شان بند ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ اتنے سالوں سے تو وہ بنا ہوا تھا، مگر یہ بند اللہ کا عذاب تھا جو ان کی غرور اور تکبر اور اللہ تعالیٰ کی بات نہ ماننے کی وجہ سے ٹوٹا تھا۔ اب یمن سے لے کر شام تک کا تمام علاقہ برباد ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو سہولتیں اور آسائشیں دی تھیں وہ بھی ان سے لے لی گئی تھیں۔ سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے ان کے ملک اور برکت والی آبادیوں کے درمیان بہت سی کھلی آبادیاں قائم کر دی تھی جہاں راستے میں کاروان سرائے بھی قائم تھے۔ ان سے کہا گیا تھا کہ ان آبادیوں میں دن رات بے خوف و خطر چلو، لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔ ہم نے ان کو پارا پارا کر دیا اور ان کی ایک کہانی بنا دی۔ اہل سبا سیلاب کے بعد مختلف ملکوں میں جا کر آباد ہو گئے اور اس طرح وہ ایک کہانی بن کر رہ گئے۔ قرآن میں جب اہل عرب کو سبا اور سیل عرم، اس سیلاب کا نام قرآن میں سیل عرم آیا ہے۔ قرآن میں جب اس کا سنایا گیا واقعہ تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ ہر کوئی اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہا ہے۔
یہ سیلاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے تقریباً 100 سال پہلے آیا تھا، جبکہ یہ ملکہ سبا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کوئی 950 سال پہلے ہوا تھا۔ اچھے ساتھیوں، یہ جو کہانی ہمیں اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے اہل سبا کی، جو اتنی خوبصورت جگہ پہ رہتے تھے، جنت جیسی جگہ میں رہتے تھے، وہ کیسے تباہ و برباد ہو کر رہ گئی؟ بھلا کیوں؟ اس لیے کہ انسان اپنی عقل سے بہت سے کام تو کر لیتا ہے، مگر وہ کام اس کو اس وقت تک فائدہ دیتے ہیں جب تک اس کی نیت اچھی رہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بات مانتا رہے، پھر اس کے کام میں برکت ہوتی رہتی ہے۔ اور اگر کوئی غرور کرنا شروع کر دے کہ یہ کام تو میں نے کیا ہے اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں چاہتے کہ اپنے بندوں کو عذاب میں مبتلا کریں۔ وہ تو اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، مگر انسان کیا کرتا ہے؟ خود ہی برے کام کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے اور پھر اسے اس کی سزا ملتی ہے۔ اور پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جو بھی حالات ہوں، اچھے ہوں یا برے ہوں، غربت ہو، مشکل ہو یا بیماری ہو، ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنی دوستی پکی کر کے رکھیں، بالکل اللہ تعالیٰ کے پکے دوست جو تمام نبی تھے ان کی طرح۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ۔